یہ قائد اعظم کی زندگی کی آخری میٹنگ تھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں ایک انجانا خوف تھا، کیونکہ انہوں نے جو کہا وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ لیکن وہ کون لوگ تھے، کمرہ کہاں تھا، اور قائد نے ایسا کون سا راز بتایا جو آج بھی تاریخ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے؟ دوستو، 1948 کا سال پاکستان کو بنے ابھی ایک ہی سال ہوا تھا، لیکن اس ایک سال میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ ایسے طوفان اٹھے کہ نو عمر ملک کے قدم ڈگمگا گئے۔ مہاجرین کے قافلے ابھی بھی آ رہے تھے، خون سے لت پت ہجرت کی یادیں تازہ تھیں، خزانہ خالی، افسران اور ماہرین کی شدید کمی، ادارے کمزور، اور اوپر سے کشمیر میں جنگ کا ماحول بن رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور حقیقت سب سے زیادہ پریشان کن تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح شدید بیمار تھے۔ تبدیق نے ان کے جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن ان کا عزم اب بھی فولاد کی طرح مضبوط تھا۔ ایسے حالات میں جب ہر قدم پر بحران کھڑا تھا، قائد اعظم نے اچانک ایک خفیہ ملاقات بلائی۔ نہ کسی پریس کو خبر ملی اور نہ ہی عوام کو۔ یہ ملاقات ستمبر 1948 کے اوائل میں ہوئی۔ مقام تھا گورنر جنرل ہاؤس، کراچی، وہی عمارت جہاں سے ایک سال پہلے قائد اعظم نے پاکستان کا پہلا سرکاری پرچم لہرایا تھا۔ اس روز جنرل ہاؤس کے اندر کا ماحول عام دنوں سے بالکل مختلف تھا۔ اہم وزراء اور چند منتخب فوجی اور سول افسران کو بلایا گیا تھا۔ دروازے بند تھے، پردے گرے ہوئے تھے، اور کمرے کے باہر مسلح گارڈز چوکس کھڑے تھے۔ یہ کوئی رسمی اجلاس نہیں تھا، بلکہ ہر ایک کو براہ راست قائد اعظم کے پرسنل سیکرٹری کے ذریعے دعوت نامہ پہنچایا گیا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ تھی کہ بلائے جانے والوں کو صرف اتنا بتایا گیا کہ قائد اعظم آپ سے ایک نہایت ضروری اور فوری معاملے پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سب نے محسوس کیا کہ قائد اعظم کی طبیعت کمزور ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، جیسے وہ جانتے ہوں کہ آج جو بات وہ کرنے جا رہے ہیں وہ آنے والی نسلوں کے مستقبل پر مہر ثبت کر دے گی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس روز کمرے میں صرف وہ لوگ تھے کہ جن پر قائد اعظم کو مکمل اعتماد تھا۔ سامنے والی کرسی پر بیٹھے تھے وزیر اعظم لیاقت علی خان، جنہیں قائد اعظم اپنے سب سے قریبی سیاسی ساتھی مانتے تھے۔ ان کے برابر میں تھے گورنر جنرل ہاؤس کے پرنسپل سیکرٹری حسین شہید سہروردی، وہ شخص جو اکثر حساس دستاویز اور براہ راست قائد اعظم کے ہاتھوں تک پہنچاتا تھا۔ پیچھے کی جانب ایک کرسی پر بیٹھے تھے خواجہ ناظم الدین، اس وقت کے گورنر جنرل کے متوقع جانشین، اور ساتھ ہی چودھری محمد علی، جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے، مگر اس وقت وزارت خزانہ میں ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ لیکن اس فہرست میں دو ایسے نام بھی تھے جنہیں عام لوگ کم جانتے ہیں۔ ایک تھے میجر جنرل اکبر خان، جنہیں کشمیر آپریشن میں ان کی فوجی حکمت عملی کی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ دوسرے تھے سر ظفر اللہ خان، پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ، جنہیں قائد اعظم نے ذاتی طور پر دعوت دی تھی تاکہ خارجی پالیسی پر براہ راست بات ہو سکے۔ یہ سب لوگ ایک خاص وجہ سے وہاں موجود تھے، کیونکہ ایجنڈا معمول کا نہیں تھا۔ یہ کوئی روزمرہ کی پالیسی میٹنگ نہیں تھی، یہ ایک ایسی گفتگو تھی کہ جس میں پاکستان کے دفاع، معیشت اور سیاسی سمت کا مستقبل طے ہونا تھا۔ کمرے میں سب کی نظریں قائد اعظم پر جمی ہوئی تھیں۔ بیماری نے ان کی آواز کو نرم کر دیا تھا، مگر الفاظ کی کاٹ پہلے سے زیادہ گہری تھی۔ انہوں نے بات کا آغاز سیدھے سوال سے کیا، کیا آپ جانتے ہیں ہم نے آزادی حاصل کی، لیکن کیا ہم اسے برقرار رکھ سکیں گے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ قائد اعظم نے کہا، پاکستان کی اصل بنیاد معیشت ہے۔ اگر ہم نے اپنی زراعت اور صنعت کو خود کفیل نہ بنایا تو کل ہماری سیاسی آزادی بھی کاغذ پر لکھی ایک کہانی بن جائے گی۔ انہوں نے نقشے پر ہاتھ رکھا۔ یہ زمین ہمیں گندم، کپاس، چاول سب کچھ دے سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی فصلیں خود نہ اگائیں، اپنی فیکٹریاں خود نہ لگائیں، تو پھر ہمیں دوسروں کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ لیاقت علی خان نے اسبات میں سر ہلایا۔ قائد نے اس پر مزید کہا کہ اس قوم کی جیب خالی ہو
اس کے فیصلے بھی دوسروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی کرنسی، اپنا سرمایہ اور اپنی منڈیاں مضبوط کرنا ہوں گی۔ سر ظفر اللہ خان خاموشی سے نوٹس لکھ رہے تھے۔ میجر جنرل اکبر نے فوجی نقطۂ نظر سے کہا کہ دفاع بھی معیشت پر ہی کھڑا ہے، جس پر قائد اعظم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بالکل، بھوکی فوج سرحد پر زیادہ دیر نہیں کھڑی رہ سکتی۔ یہ بات تو واضح تھی کہ یہ کوئی عام گفتگو نہیں تھی، یہ پاکستان کے زندہ رہنے کا روڈ میپ تھا، جو ایک کمزور پرعزم قائد اعظم اپنی آخری سانسوں کے ساتھ پیش کر رہے تھے۔ قائد اعظم چند لمحے کے لیے رکے، پھر پانی کا گھونٹ لیا اور پھر دھیمے مگر واضح لہجے میں کہا، پاکستان کا آئین ایسا ہوگا جو اسلام کے بنیادی اصولوں پر قائم ہو، مگر ہر شہری کے حقوق کی حفاظت کرے۔ کمرے میں کچھ چہروں پر اطمینان آیا، مگر چند افراد کے ماتھے پر ہلکی سی شکن بھی پڑی۔ انہوں نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی اور سیدھے سب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اسلام کا مطلب تنگ نظری نہیں، یہ عدل، برداشت اور انسانیت کا دین ہے۔ ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنائیں گے، لیکن یہ بھی نہیں ہونے دیں گے کہ اکثریت اپنے دین سے محروم ہو جائے۔ یہ وہی جذبہ تھا کہ جو انہوں نے 11 اگست 1947 کی تقریر میں بھی ظاہر کیا تھا، مگر آج بند کمرے میں یہ بات اور بھی واضح ہو رہی تھی۔ خواجہ ناظم الدین نے ہلکے لہجے میں کہا، یعنی آئین میں مذہبی آزادی کا تحفظ ہوگا؟ قائد نے بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا، ہاں، اقلیتیں اپنے مذہب پر آزاد ہوں گی، لیکن ریاست کی سمت وہی ہوگی جو قرآن و سنت نے طے کی ہے۔ لیاقت علی خان نے نوٹ بک میں یہ جملہ لفظ بہ لفظ لکھا۔ اس وقت ان کے چہرے پر ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ شاید وہ جانتے تھے کہ یہ الفاظ مستقبل میں کتنی بحث کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک طرف سر ظفر اللہ خان خاموش بیٹھے تھے، جیسے وہ بین الاقوامی دباؤ کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچ رہے ہوں، تو دوسری طرف میجر جنرل اکبر خان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے انہیں یقین ہو کہ ایک نظریاتی ریاست ہی مضبوط ریاست بن سکتی ہے۔ کمرے کی فضا اس وقت اتنی سنجیدہ تھی کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ قائد اعظم نے ایک گہری سانس لی، جیسے اگلی بات کا وزن ان کے الفاظ سے پہلے ہی کمرے پر طاری ہو گیا ہو۔ قائد اعظم نے کہا، یاد رکھیں، پاکستان کے وجود کو قبول نہ کرنے والے آج بھی موجود ہیں، اور وہ ہر لمحہ ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے لہجے میں ایک غیر معمولی سختی تھی۔ انہوں نے میز پر رکھی چھڑی کو آہستہ سے حرکت دی اور کہا کہ یہ دشمن صرف سرحدوں پر نہیں ہوں گے، کچھ ہمارے اپنے لباس میں بھی ہوں گے۔ کمرے میں ہلکی سی خسر پسر ہوئی، مگر انہوں نے بات جاری رکھی، اگر ہم اندر سے بکھر گئے، فرقہ واریت میں، لسانیت میں، ذاتی مفاد میں، تو یاد رکھیں، دشمن کو ایک گولی بھی چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیاقت علی خان نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، جیسے وہ جانتے ہوں کہ سیاسی اختلاف کس حد تک جا سکتا ہے۔ قائد اعظم نے ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ جملہ کہا جو آج بھی پاکستان کے حالات پر صادق آتا ہے، فرمایا کہ یہ ملک صرف ایک شرط پر قائم رہ سکتا ہے، اگر یہ قوم ایک رہے، اور اتحاد کا مطلب صرف دشمن کے خلاف اکٹھا ہونا نہیں، بلکہ آپس میں بھی عزت اور برداشت کے ساتھ جینا ہے۔ کھڑکی سے باہر سمندر کی لہریں ٹکرا رہی تھیں، مگر اس کمرے کے اندر جو باتیں ہو رہی تھیں وہ آنے والی دہائیوں کی لہروں کا رخ موڑ سکتی تھیں۔ قائد اعظم نے کہا، اگر کل صبح دشمن ہماری سرحد پر آ کھڑا ہوا تو کیا ہم تیار ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جو قائد اعظم نے اچانک کمرے میں گونجتا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ شرکاء ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ نے فوراً جواب دینے کی کوشش کی، مگر قائد نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کر دیا اور کہا، سنیں، اس ملک کی جغرافیائی پوزیشن ایسی ہے کہ یہاں امن بھی سب کا مفاد ہے اور جنگ بھی، ہمیں دونوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ انہوں نے ایک نقشہ کھولا، اس زمانے کا ہاتھ سے بنایا ہوا فوجی نقشہ۔ ان کی انگلی بلوچستان سے گزر کر مغربی سرحد پر رکی۔ یہاں سے آنے والا خطرہ ہمیشہ براہ راست نہیں ہوگا، کبھی اس کا لباس دوستی کا ہوگا تو کبھی امداد کا۔ پھر ان کا ہاتھ مشرقی سرحد پر گیا اور فرمایا کہ یہاں یہ خطہ مستقبل میں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔
لیاقت علی خان نے ہلکی آواز میں کہا، تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنگ کی تیاری ابھی سے؟ قائد نے بات کاٹتے ہوئے کہا، تیاری صرف فوج کی نہیں، پوری قوم کی ہونی چاہیے۔ دفاع صرف بندوق سے نہیں ہوتا، یہ اس وقت ممکن ہے جب کسان زمین پر محنت کرے، صنعت کار ایمانداری سے پیداوار دے اور عوام متحد رہے۔ انہوں نے کاغذ پر ایک خفیہ نوٹ لکھا اور صرف 2 لوگوں کو دکھایا۔ آج تک وہ نوٹ سرکاری ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں ابتدائی دفاعی حکمت عملی کا وہ خاکہ تھا جو پاکستان کی سلامتی کا بنیادی ڈھانچہ بننے والا تھا۔ یاد رکھیں، فوج کا ہتھیار تب کام آتا ہے جب قوم کا حوصلہ زندہ ہو۔ کمرے میں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ یہ میٹنگ کسی عام پالیسی ڈسکشن کی طرح ختم ہونے والی نہیں تھی، بلکہ یہاں تاریخ کا ایک خفیہ باب لکھا جا رہا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ قائد نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن اگر ہم نے آنے والے خطرات کو پہچاننے میں دیر کر دی تو یہ ملک صرف کاغذ پر رہ جائے گا۔ ان کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو 1940 میں لاہور قرارداد کے وقت دیکھی گئی تھی۔ انہوں نے کہا، یاد رکھیں، پاکستان ایک مقصد کے لیے بنا ہے، اور جب تک ہم اس مقصد کو تھامے رہیں گے کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے اٹھے اور فائل بند کر دی۔ اس فائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ملک کے مستقبل کے لیے وہ خفیہ نکات لکھے تھے جنہیں آج تک مکمل طور پر عوام کے سامنے نہیں لایا گیا۔ لیکن شاید سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ ان فائلوں میں ایک الگ نوٹ موجود تھا جس پر ایک غیر ملکی نام درج تھا، ریڈ کلیف۔ یہ وہ شخص تھا جو پاکستان کے سب سے بڑے زخم کا ذمہ دار تھا۔ کیسے اس کے چند دستخطوں نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا اور ہزاروں جانیں لے لی۔ اس کہانی میں وہ سچ چھپا ہے جو ہر پاکستانی کو جاننا چاہیے۔ اور دوستو، اگر قائد اعظم کی یہ خفیہ میٹنگ عام ہو جاتی تو کیا پاکستان کی تاریخ بدل سکتی تھی؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور شامل کریں۔ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ سچ ہر گھر تک پہنچ جائے۔ اور بامقصد کہانیاں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم کھولیں گے اس ریڈ کلیف کی حقیقت کہ جس نے ایک قلم کے وار سے پاکستان کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔